بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جیسے جیسے دنیا اختتام کی طرف جا رہی ہے ویسے ویسے ایک ایسا دور آتا جا رہا ہے کہ جس میں حق باطل میں گم ہوتا جا رہا ہے، سچ جھوٹ کے پردوں میں چھپایا جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کے بارے میں تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امت کو ڈراتے رہے ہیں، اور وہ وقت کا سب سے بڑا فتنہ اور مشکل دور ہوگا کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قیامت تک دجال کے فتنہ سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تمام انبیاء اپنی امتوں کو اس فتنہ دجال سے ڈراتے رہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں دجال کے بارے میں کہ دجال انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیوں ہے۔ اس لیے کہ دجال، جس کا معنی ہے کہ دھوکہ، فریب، یہ وہ وقت ہوگا کہ جس میں دھوکہ عام ہو جائے گا، سچ جھوٹ سے ملا کر اس کو چھپا لیا جائے گا، ہر طرف فریب پھیلا دیا جائے گا۔ اس لیے اس زمانے کو پرفتن دور کہا گیا، اور اسی لیے اس کو مسیح الدجال کہا گیا، یعنی جھوٹا مسیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایک آنکھ والا ہوگا، اور اس کی دائیں آنکھ گویا انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس سے سوائے مومن کے اور کوئی نہیں پڑھ سکے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کوئی علامتی کردار نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جو دنیا کے آخری دور میں ظاہر ہو جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مشرق سے نکلے گا اور دنیا میں ہر طرف سفر کرے گا سوائے مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق سے نکلے گا اور وہ دنیا میں ہر طرف سفر کرے گا سوائے مکہ المکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے، اور اس کے پاس ایسی قوت، ایسی طاقت ہوگی، ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، زمین سبزہ اگائے گی، وہ مردوں کو بظاہر زندہ کرتا دکھائے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ اس کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اس کی طاقت کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک فریب ہوگا، ایک دھوکہ ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہوگا، لوگوں کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ اب سارے میرے پیچھے چلے، میرا حکم مانے، میرے ہی اطاعت کرے۔ اس وقت جو لوگ دنیا کے جاہ و مال کے غلام ہوں گے وہ فوراً اس کے فریب میں آ جائیں گے، اور دجال کا سب سے بڑا ہتھیار جھوٹ ہے، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے ذہن، ان کے نظریات اور ان کے اعتقادات کو قابو میں لے لے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے، ان کی تلاوت کرے، وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ یہی قرآن ہی وہ روشنی ہے جو فریب کے اندھیروں کو چیر کر ایمان کو بچا لاتی ہے۔ اس لیے اے ایمان والو، دجال کا فتنہ صرف کسی آنے والے شخص کا نہیں بلکہ ایک نظام کا بھی فتنہ ہے کہ جو آج میڈیا طاقت خواہشات کے پردے میں پڑ رہا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو قرآن کریم سے جوڑیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، نماز کو قائم رکھیں، اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، کیونکہ جب وہ آئے گا تو صرف وہی بچے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر،
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.